الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور ہر طرح کی کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جو اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق
قابض اور پالنہار ہے، بعدہ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام نازل ہو عموماً اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، حبیب کبریا، محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے امت مسلمہ کے نام اللہ کا سب سے پہلا پیغام۔ جب ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت عرب قوم میں دنیا کا کوئی ایسا گناہ موجود، دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس قوم میں موجود نہ ہو۔ وہ اپنی زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، شراب اور کباب کی مستی تھی، جوا، لوٹ کھسوٹ عام تھی۔ ایسے ماحول میں عرش والے رب نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ ایسے بگڑے ماحول کو سدھارنے کے لیے رب العالمین کی طرف سے اس امت کے نام سب سے پہلا جو پیغام آیا وہ کیا تھا؟ اقرا، علم، تعلیم، کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے سے پہلے شریعت کی تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور یہ پیغام صرف نبی کو نہیں بلکہ نبی کی امت کو بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ کسی سماج اور معاشرے کو مدنی معاشرہ بنانا ہو، اس معاشرے کی گندگی اور خباثت سے اس معاشرے کو پاک، صاف اور شفاف بنانا ہو تو اس ماحول اور سماج میں تعلیم کو عام کرنا پڑے گا، اور تعلیم بھی دینی تعلیم، شرعی تعلیم، جو تعلیم انسان کو اس کی رب کی معرفت کرا سکے، اللہ کی پہچان کرا سکے، وہ تعلیم اس معاشرے اور سماج میں عام کرنی پڑے گی۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اسی تعلیم کا حکم دیا، اور ایک واضح فرق بیان کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ ایک تعلیم یافتہ انسان، ایک غیر تعلیم یافتہ، ایک عالم، ایک جاہل، رب العالمین نے ایک فرق واضح کر دیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا صاحب علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک بینا اور ایک نابینا برابر نہیں ہو سکتے، رات دن برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ ایک عالم تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر سکتا ہے، جبکہ جاہل دن بدن گہرائی اور اندھیرے میں جاتا رہتا ہے۔ اس لیے
رب العالمین نے علماء کا مقام و مرتبہ اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے، اور علماء کو انبیاء کا وارث بنایا کہ جو نبوی تعلیمات تھی انبیاء کے چلے جانے کے بعد وہ تعلیمات امت محمدیہ تک پہنچانے کا فریضہ اگر کوئی کما حق ہوا ادا کر سکتا ہے تو اس امت کے علماء کر سکتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کیا ہے جو صاحب علم ہیں، اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ مثال دے کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کو باقی تمام ستاروں پر ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے واضح فرق بتایا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں علماء کا بہت بڑا مقام ہے اور ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو دن رات ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کا انہیں جذبہ عطا فرمائے، کیونکہ عالم امت کی رہنمائی کرتا ہے۔ علم جو ہے انسان کے اخروی جو درجات ہیں اس کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اور بھٹکی ہوئی قوم کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو یہ کام سر انجام دے سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنا ہوگا کہ جس نے 99 قتل کر دیے، اور پھر اس کو ندامت ہوئی کہ یار میں نے 99 قتل کر دیے، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب میری مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے کو لے کر کے وہ ایک عابد کے پاس جاتا ہے۔ عابد جو غیر عالم ہے۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کما حق ادا کرتا ہو، عبادت میں لگا رہتا ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، لیکن صاحب علم نہ ہو۔ وہ آدمی ایک عابد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے کہا کہ تیری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نے 99 قتل کیے ہیں، تو معافی کے لائق ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس نے طیش میں آ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا، ٹوٹل 100 کر دیا۔ اب ایک عالم اور ایک عابد میں فرق آپ معلوم کریں، پھر اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے 100 خون کیے، 100 قتل کیے ہیں، اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ پھر اس کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ فلاں جگہ ایک عالم ہے، اس سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ وہ آدمی اس عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میرے بھائیوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میرے وہ بھائی یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہمارا رب کس قدر معاف کرنے والا ہے۔ ہم تھوڑے گناہ کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ وہ عالم تھا، وہ جانتا تھا کہ رب العالمین کی شان کیسی ہے۔ وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ رب العالمین تو وہ ہے جو خود کہتا ہے کہ آئے میرے نبی، میری امت کے میرے بندوں کو کہہ دو، اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دو، ان لوگوں کو خاص کہہ دو
जिन्हों ने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, जिनसे खताएं सरजद हो गई हैं, जो गुनाहों के पुतले बन चुके हैं, आए नबी आप ऐसे गुनहगारों से कह दें कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हुआ करें। कोई गुनहगार आता है रब की बारगाह में तो वो कभी मायूस नहीं लौटता है। यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, जब जब आएगा अर्श वाले को गफूर रहीम पाएगा, बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। मेरे भाइयों, वो आलिम था, उसने उसको मशवरा दिया कि क्यों नहीं, अल्लाह तो गफूर रहीम है, तेरी खताएं माफ कर सकता है, लेकिन शर्त है कि तू अब इस बस्ती में नहीं रह सकता है, तुझे गुनाहों से बचना है, खताओं से बचना है, कत्लो खूरेजी से बचना है, तो इस बस्ती को छोड़ करके नेकूकार लोगों की बस्ती की तरफ तू सफर चालू कर दे। मेरे भाइयों, वो आदमी अपनी इस्लाह के लिए, अपने गुनाह की तलाफी और माफी के लिए वो उस बस्ती की तरफ चलता है, और पूरा वाकया आपने सुना होगा कि रास्ते में उसकी मौत होती है और आखिरकार उसको जन्नत वाले, रहमत वाले फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करते हैं और उसके बारे में जन्नत का फैसला हो जाता है। तो आलिम भटके हुए लोगों की रहनुमाई करते हैं। साहिब इल्म का इसीलिए रब्बुल आलमीन ने बड़ा मकाम बयान फरमाया है अपने कलाम मजीद के अंदर। और इमाम इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह ने तकरीबन आलिम यानी साहिब इल्म और मालदार और साहिब इल्म के दरमियान तकरीबन 20 ऐसे अलग अलग फर्क बयान किए हैं कि एक आलिम दीन और एक मालदार में कितना बड़ा फर्क होता है। साहिब इल्म नबी का वारिस होता है, उसको रसूलों की विरासत मिली हुई है, जबकि मालदार को बादशाहों, खूंखारों की विरासत मिलती है। उसने इमाम इब्न कय्यिम ने तकरीबन 20 ऐसे एतबार बयान किए हैं, जिनमें से कुछ एक ये हैं। उन्होंने कहा कि आलिम साहिब इल्म अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह की इताअत और उसका फरमाबरदार होता है, जबकि मालदार उसके माल की वजह से अल्लाह की नाफरमानी कर बैठता है। इसी तरह एक आलिम वो अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीद नहीं होता, और मालदार के पास जब माल खत्म होता है तो वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होता है। उसकी जिंदगी जब तंग आती है तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथों अपना खून कर बैठते हैं, खुदकुशी करते हैं। ऐसे कई एक चीजें हैं मेरे भाइयों। तो कहने का मतलब ये है कि इल्म का बड़ा मकाम है, इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं। और ये आज का मौजू मैंने इसलिए मुंतखब किया है कि रमजान के बाद फेसबुक पर, व्हाट्सएप के ऊपर हिंदुस्तान के तमाम मदारिस की तरफ से ऐलानात शाये होते हैं नए दाखिलों के लिए, और हमारे बच्चे ये तालिबान उलूम नबविया अपने सामान बांध करके इन इदारों की तरफ रुख करते हैं। मैं आज इस खुतबे जुमा में ऐसे वालिदैन को मुबारकबाद देता हूं जो इस तरह के पुरफितन दौर में अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाते हैं, नबवी तालीम दिलाते हैं। वो तालीम जो इंसान की दुनिया और आखिरत सुधारने वाली है, वो तालीम दिलाते हैं। वो माँ बाप, उनकी जितनी कदर की जाए कम है मेरे भाइयों, क्योंकि वो अपने बच्चों को वो जानते हैं कि आज मौलवियों की तनख्वाह क्या है। उन्हें मालूम है कि दुनिया में ये कई ऐसी नेमतों से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन उनको मालूम है कि कल कयामत के दिन यही वो नेमत है जो हमारे काम आने वाली है। यही वो तालीम है, कुरानी तालीम, जिसके एक एक लफ्ज पर 10-10 नेकियां मिलने वाली हैं। यही वो तालीम है जो माँ बाप के इंतकाल के बाद इंसान उसके माँ बाप की मगफिरत का जरिया बनने वाली है मेरे भाइयों। तो अपने बच्चों को
اور تعلیمیں بھی دلائیں، لیکن دینی تعلیم انتہائی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا ہم جائزہ لیں تو ہم مدرسوں کی طرف بہت کم رخ کرتے ہیں، اسکولوں کی طرف ہم زیادہ رغبت کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، سائنس کروائیں، آرٹس کرائیں، کامرس کرائیں، سب کرائیں، لیکن میرے بھائیوں ساتھ میں دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ انجینئر ہے اور اسے کلمہ نہیں پڑھنے آتا ہے تو آپ کی دنیا اور آخرت میں ذلت کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کے مقام کو اونچا کبھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ کبھی آپ کی مغفرت کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، دنیاوی بھی دلائیں، لیکن دینی تعلیم ضرور دلائیں میرے بھائیوں۔ اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اور حافظ کا مقام احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، تب یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ قرآن کے حافظ، یہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے پھرتے رہیں گے۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو یہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو آخرت میں تلاشتے رہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کیوں تلاش رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ نے ہمارے ماں باپ کو آج بلایا ہے اور آج ان کے سر پر تاج فخر اللہ تعالیٰ پہنانے والا ہے، فخر کا تاج ان کے سر پہ رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو دینی اداروں سے جوڑیں، بچے بچیاں دونوں کو۔ ہمارے علاقے کے اندر گزشتہ 10 سال سے الحمدللہ دینی بیداری آ رہی ہے۔ 10 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا تصور بھی نہیں تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی دینی تعلیم دلائیں، لیکن الحمدللہ کچھ جماعتی بھائیوں اور کچھ علماء کی محنت نے رنگ لایا کہ آج ہماری بچیاں صرف ہمارے بھوج کے مدرسے میں نہیں بلکہ مالیگاؤں، ممبئی، ہریانہ تک ہماری بچیاں 2-2 3-3 نہیں 50 کی تعداد میں الحمدللہ جا رہی ہیں۔ کل میں خود ریلوے اسٹیشن پہ گیا تھا، تقریباً 50 بچیاں تھیں جن کا ممبئی کی طرف رخ تھا، جو جامعہ اسلامیہ نور باغ اپنی علمی پیاس کو بجانے جا رہی تھی۔ وہ ماں باپ انتہائی قدردان ہیں، ان کی جتنی قدر کی جائے کم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسے پرفتن دور میں وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاتے ہیں، جو دینی تعلیم ہماری آخرت کا ذریعہ بننے والی ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کے حصول کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بڑی محنتیں کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہماری مساجد کے جو علماء ہیں، جو امام ہیں، جو مدرسین ہیں، جو خطبہ اور درس دیتے ہیں، ان کی زبان سے آپ نے اکثر سنا ہوگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ وہ کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ حضرت ابو ہریرہ علم کے شوقین تھے، علم کے اتنے پیاسے تھے کہ اس کے حصول کے لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں، مدارس میں چھوڑتے ہیں تو بچے کے تعلق سے اس کے تعلیم کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں بیٹا کھانا کیسا ملتا ہے، پانی کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے۔ میرے بھائیوں جو علم کے پیاسے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہیلے اور بہانے نہیں تلاشتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہیں۔ کیوں کہ مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ ایسے ہی یہ عظمتیں اور رفتیں نہیں ملتی ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔
اس کے لیے खाक छाननी पड़ती है, तब जाकर के 8, 10, 12 साल में एक आलिम दीन बनता है और अपनी कौम की इस्लाह का अल्लाह ताला उसको जरिया बनाता है। इमाम बुखारी का आपने नाम सुना होगा। इमाम बुखारी, हम सब का अकीदा है कि कुरान के बाद अगर कोई किताब है तो वो सही बुखारी है, जिसको मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा, इमाम बुखारी जिन्हें कहा जाता है, उनके उस्ताद की हम तालीमी रगबत देखें। हिशाम उनका नाम है, कम उम्र हैं, तालीम अपने वालिद से, इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल करते हैं, और जब आला तालीम का वक्त आता है उस वक्त मिस्र और मदीना में तालीम का बोलबाला था। और आज भी हमारे हिंदुस्तान से फारिग शुदा उलमा इन दोनों जगहों पर जाने के लिए कोशा रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, हिशाम अब आला तालीम हासिल करने के लिए मदीना जाते हैं, जहां इमाम मालिक दर्स दिया करते थे, लेकिन इतने अखराजात नहीं हैं कि वो बच्चा मदीना पहुंच सके। हिशाम के वालिद अम्मार अपना घर बेच डालते हैं और खुद किराए के मकान पे रहते हैं और बच्चे को मदीना रवाना करते हैं। और वो बच्चा भी कैसा बच्चा, जब मदीना पहुंचता है तो किराए पर मकान नहीं तलाशता कि मैं सफर से थका हारा आया हुआ हूं तो 5-6 दिन या 5-8 घंटा आराम करूं। नहीं, वो लोगों से पूछते फिरते हैं कि इमाम मालिक कहां मिलेंगे। लोगों ने बताया कि मस्जिद नबवी में वो दर्स दे रहे होंगे। वहां जाते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर के वहीं से कहते हैं, आए इमाम मुझे हदीस सुनाइए। क्यों? क्योंकि वो किसी इदारे में पढ़े हुए नहीं थे, अदब नाम की कोई चीज उनके पास नहीं थी, लेकिन इल्मी तिश्नगी बुझाने के लिए उनका शौक, उनका जज्बा, उनका वलवला देखें कि खड़े होकर के वही इमाम से कहते हैं, इमाम मुझे हदीस सुनाइए। इमाम मालिक कहते हैं, बैठो बेटा बैठो, तुम्हें सुनाया जाएगा। कहा नहीं इमाम मुझे हदीस सुनाइए। 3-4 मरतबा जब इसरार करते हैं तो इमाम मालिक जल्लाद को कहते हैं कि इनको सबक सिखाओ। मेरे भाइयों, जल्लाद उस बच्चे को 3 से 4, 5, 8 कोड़े मारता है। हिशाम रो के गिर जाते हैं, रोते हैं। इमाम मालिक को रहम आता है, अपनी मसनदे दर्द से उठते हैं और फौरन हिशाम के पास जाते हैं और कहते हैं, बच्चा तुम्हें ज्यादा लग गया है, मुझे माफ कर दो, मुझे मारना नहीं था, मुझे माफ कर दो। लेकिन हिशाम क्या कहते हैं, अरे इमाम मालिक माफ कर दूंगा लेकिन एक शर्त है। का क्या शर्त है? कहा जितना जल्लादों ने मुझे कोड़े मारे हैं उतनी हदीसें अभी की अभी मुझे सुनाएं तो मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। इमाम मालिक कहते हैं कोई और शर्त लगाइए। कहा नहीं, इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। इमाम मालिक हदीस सुनाना शुरू करते हैं। हिशाम कहते हैं, इमाम रुकिए, कलम निकालते हैं, कॉपी उठाते हैं और फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। एक एक हदीस लिख लेते हैं और जितने कोड़े उतनी हदीसें जब हो गई तो हिशाम कहते हैं, इमाम अभी भी कोड़े मारने हो तो ये बंदा हाजिर है, अभी भी कोड़े मारने हो तो ये बंदा हाजिर है, लेकिन शर्त यही रहेगी उतनी हदीसें सुनानी पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये जज्बा था। हालांकि इसमें 3 तरह के असबाब मौजूद हैं और इल्म हासिल करने में 3 लोगों का किरदार होता है। एक उस्ताद का किरदार होता है, एक खुद तालिब इल्म का किरदार होता है, एक माँ बाप का किरदार होता है, और तीनों
لوگوں کے لیے آج کے اس امام ہشام بن عمار کے قصے میں سبق ہے میرے بھائیوں. اساتذہ کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر سزا دینے میں تھوڑی زیادتی ہو گئی ہو تو استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شاگرد سے, اپنے طالب علم سے معافی مانگے, جس طرح امام مالک نے ہشام سے معافی مانگی. اور ایک طالب علم کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے استاذ کی عزت کرے, اس کا احترام کرے, اس کے کہنے پہ اٹھے بیٹھے. یہ طالب علم کے لیے اس میں سبق ہے. اور ماں باپ کے لیے سبق کیا ہے کہ ہشام کے باپ نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے جس طرح اپنے گھر کو بیچ دیا, یہ جذبہ اگر ہمارے والدین اور گارجین کے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے اور سماج میں باصلاحیت علماء کرام آئیں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں, یہ واقعہ سنانے کا میرا مطلب یہ تھا, شروع میں نے کہا تھا کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. اور یہ ہشام بن عمار یہ وہ طالب علم ہے جو امام بخاری کے استاذ بنتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سماج اور ماحول میں تعلیم کو عام کریں, تعلیم کے رجحانات کو بڑھائیں, لوگوں کے اندر دینی تعلیم کا جذبہ پیدا کریں. اور جو ہمارے بھائی ہیں جو اداروں کا رخ نہیں جانتے ہیں, انہیں دینی تعلیم کی اہمیت سمجھائیں, انہیں اللہ اور رسول کی باتیں, قال اللہ و قال رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں کتنا ثواب ملتا ہے. میرے بھائیوں, یہ ثواب ان تک پہنچائیں. اور ثواب کتنا ہے؟ عبداللہ ناصر رحمانی ایک زبردست عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر صبح سے لے کر کے شام تک سونے کے سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے. ایک تاجر صبح سے شام تک پورا دن سونے کے سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے. اور ایک عالم دین آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا مختصر سا درس, اور جس میں یہ کہے قال اللہ و قال رسول ان ابی ہریرہ یا فلاں فلاں, اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچائے, تو اس عالم کے ثواب کو وہ دن بھر سونے کے سکے خرچ کرنے والا تاجر نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ فضیلت ہے علم کی میرے بھائیوں. اس لیے علم کی فضیلت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو دینی مدارس سے جوڑیں, چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی اصلاح فرمائے, انہیں قال اللہ و قال رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دینی ادارے جو ہیں انہیں مضبوط بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو حاسدین کے حسد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں کو مضبوط فرمائے. ہم سب کو ان کے تعاون کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.